فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پاک کی بات کو بہت محبت سے سنو اور توجہ سے سنو. اور یا اللہ تو اللہ تو اپنی عظمت سے میرے دل کو پھول فرما دے اور پھر عمل کرنے کی نیت کر لو. انشاءاللہ پھر آگے اللہ پاک آسان کر جائے, آپ کا اللہ پاک آسان کر دیا. یہ جو آپ کا مجمع آیا ہوا ہے نا, یہ صرف نہیں کہ ممبر سے بیان ہوتا ہے. اس مجمع کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح امت اس کھوئے ہوئے مقام کے اوپر پھر واپس آ جائے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو چھوڑا تھا. اسے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 صدیاں نہیں ہیں, 3 صدیاں صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, یہ نقل و حرکت نے یہ کام کو جانتے تھے. نقل و حرکت ان کے خون کے رگوں میں گھسا ہوا تھا. اس کے بغیر ان کو چین نہیں آتی تھی, کیونکہ وہ سمجھتے کہ سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا یہ امت ذمہ ہے. آپ خود سوچے, ایک پارے والا اس گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کتنی رونے کی بات ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس گیٹ کی میری چوکی داری ہے. کلرک دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا کام ہے اس دفتر کے فائلوں کو ٹھیک کروانا. ڈاکٹر اپنے کام کو جانتا ہے. اب بتاؤ, آپ لوگوں نے عبدالوہاب صاحب سے سنا ہوگا کہ اللہ پاک قیامت کے دن کہ اللہ پاک لوگ کو بلائے گا کہ اے لوگ, تیرے پر جو میں نے قرآن نازل کیا ہے اس کے ساتھ تو نے کیا کیا. کہتا ہے کہ بے جان چیز ہے وہ تختی کانپتی ہوئی آئے گی اور کہے گا کہ اللہ میں نے وہ قرآن جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کو پہنچایا ہوا ہے. تو پھر میکائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اب آپ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ سارے سمندر کا پانی اس کے سر سے نہیں گرے. آپ لوگ خود لا الہ الا اللہ, یا اللہ تو ہمارے اپنا عظمت ہمارے دل میں ہوتا. یہ ایک فرشتہ ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سارا پانی اس کے سر کے اوپر ڈال دے, کیسے نہیں گرے گا. یہ اس عقل سے باہر ہے. وہ جب آئے گا تو کہتے ہیں وہ چڑیا کی طرح بن جائے گا اللہ کے خوف سے. تو اس وقت اللہ پاک پوچھے کہ اے میکائیل تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو میکائیل علیہ السلام فرمائے گا یا اللہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو پہنچایا ہوا ہے. پھر جسے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اس کے 600 پر ہے. ایک دیکھو, سنے اس کو غور سے, پھر اس میں سوچے, پھر اللہ پاک کی عظمت دل میں آئے گی. اب 2 پر کھول دے, صرف 2 پر, 600 نہیں. ایک مشرق کو اور ایک لا الہ الا اللہ, یہ ہمارا رب. تو وہ بھی جو کہتا کہ چڑیا کی طرح بن جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے انبیاء علیہ السلام کو پہنچایا ہوا ہے, پھر نبیوں کو. اب بتاؤ, جب اللہ پاک تختی کو بلائے گا تو اس امت سے پوچھ نہیں ہوگی. خدا کی قسم یہ جتنی امت مسلمہ غلط, یہ بازاروں میں یہ بہت بڑے ظلم پہ ہے, کیونکہ سارے دنیا کے انسان بغیر کلمے کے مر رہے ہیں. اللہ پاک نبی نہیں بھیجے گا. یہ امت مبعوث ہے, یہ بھیجی ہوئی امت ہے. اسی لیے صحابہ کرام اس کو سمجھتے تھے. جب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ایران میں چلے گئے, فوج چلی گئی ان کی حملہ کرنے کے لیے, تو جب ربیع بن عامر رضی اللہ کی تشکیل ہوئی, وہ کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دے. تو اس بادشاہ نے جب ان سے پوچھا تو ان سے کہا کہ آپ کس لیے آئے؟ اس نے کہا کہ میں آیا نہیں ہوں. آنے اور بیچنے میں بڑا فرق ہے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى وسعتها. کہ اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے, ہمیں بھیجا ہوا ہے. یہ ساری امت بھیجی, یہ امت اپنی شان کو کھو بیٹھی ہے. اسی مولوی یاسر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ تزکیہ نفس کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ درد و غم سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت کا, کہ سارے دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. وہ درد و غم جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بھرا ہوا تھا اور صحابہ کے قلوب بھرے ہوئے تھے, وہ درد و غم ہر امتی کے اندر آ جائے. میرے نزدیک یہ تزکیہ نفس ہے.
سارے عالم کے انسانوں تک اب پون پہنچا اس امت کی ذمہ داری ہے. لیکن بزرگوں دوستوں اب پتہ ہے مسلمان تو ہم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پاس کلمہ ہے، لیکن یہ جو اس کام سے یہ جو کام ہم کبھی غلط یقین کی وجہ سے کر رہے ہیں. آج سارے دنیا میں جو بگاڑ ہے وہ غلط یقینوں کا ہے. یہ سارا نقشہ جو نظر آ رہا ہے یہ نقشہ اللہ پاک کی قدرت سے بنا ہے، نقشہ نہیں تھا. ان نقشے میں کسی چیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضور سے بولا کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا امت سے کہہ دیجئے کہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے جو سارے کائنات کا پروردگار ہے. تنزع الملک ممن توت الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی پہ بٹھاتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہی سے نکالتا ہے. وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر لیتا ہے. تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. سارے دنیا پہ اللہ کا آپ کا قبضہ ہے. اسے جو قرآن پاک میں جو واقعہ ہے، جب تک ان اللہ پاک کو بیان نہیں کرو گے قرآن واقعہ ہمارے دل سے اللہ پاک خیر کا تاثر ختم نہیں ہوگا. فرعون دیکھو فرعون کیا کہتا تھا پہلے وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن جب پھر پکڑا گیا پھر اس نے کیا کہا؟ پھر تو وہ یہ کہتا تھا فخسر فنادى وكان ربكم الاعلى کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. لیکن جب پانی نے پکڑا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. لیکن جب پانی نے پکڑا پھر زبان اس کی، پھر اس کے دو منہ نہیں تھے، زبان اس کی ایک تھی. پہلے اس زبان سے کہتا تھا کہ میں رب اللہ انا ربکم الاعلی، پھر کہتا میں مسلمان ہو گیا. بتاؤ وہ کتنا شرمندہ ہو گیا ہو، اس کی بادشاہی کہاں سے دی گئی؟ اسے کہتا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وہ جو بادشاہی کو دیکھ رہا تھا وہ بادشاہی اس کی پھر کہاں چلی گئی؟ اللہ پاک تو ڈیل دیتا ہے. ایک کلمے کو سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. سارے دنیا کی طاقتیں ڈنکی کی چوٹ پہ سن لے، جو ہمارا خدا چاہے گا وہ ہوگا، اور یہ سارے جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. اللہ پاک ان کی اسکیموں کو ختم فرما دے گا، جیسے فرعون نمرود اور شداد اور نمرود کی اسکیموں کو ختم کروا دیا، جیسے قریش مکہ کی اسکیموں کو ختم کر دیا. ہمارے ذمہ ہے سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا. ہم سارے دنیا میں پھریں گے، اے لوگوں پڑھو اس کلمے کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم دونوں جانوں میں کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے ہمارا کام. ہمارے دل میں سارے عالم کے انسانوں کی ہمدردی ہونی چاہیے. اس لیے عبداللہ صاحب کہتے ہیں کبھی کبھی مراقبہ بھی کرے، یا اللہ سارے عالم میں 500-600 کروڑ انسان ہے جو کافر ہے، یا اللہ اگر ان تک کلمہ نہیں پہنچا اور یہ بغیر کلمے کے مر گئے تو یہ کیا کریں گے؟ چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن کوئی اس کو سننے والا نہیں ہوگا. اب اللہ پاک نے ان لوگوں کو چیخوں پکاروں سے اور جہنم کی آگ سے اللہ پاک نے اس امت کو بھیجا ہوا ہے. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، لیکن امت اس کام کو جو نہیں کر رہی ہے وہ اس کی سب سے بڑا سبب جو ہے وہ غلط یقین ہے. ہم چیزوں کو دیکھ کر کے چل رہے ہیں. اس سے یہ زمیندار جو ہے یہ زمیندار تو زمین میں ہل چلاتا ہے لیکن پیدا تو نہیں کر سکتا. پانی دیتا ہے لیکن پیدا تو نہیں کر سکتا. گندم کا دانہ ڈالتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. اللہ پاک نے کراس لگایا انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کہ تم یہ اگانے والے تم یا میں. اب آپ دوستو اب یہ فرعون جو تھا جب اس نے منصوبہ بنایا کہ بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اس کو بھی خوف لگا. تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ اللہ اکبر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. حالانکہ بادشاہ تھا اور ایسا بادشاہ نہیں تھا کہ 5 سال کا تھا، 300 کہ 400 سال سے اس کی بادشاہی چل رہی تھی. ایسا ظالم بادشاہ تھا. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اے موسیٰ کی ماں تو اس کو دودھ پلاتی رہے، جب تیرے اوپر غم ہو جائے تو اس کو دریا میں ڈال دو. اللہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اے موسیٰ کی ماں
نہ یہ خوف کرو کہ کوئی اس کو قتل کر دے گا، اور نہ غم کرو کہ یہ کب واپس آ جائے گا۔ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں تمہارے پاس اس کو تمہارے گود میں واپس لا کر کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں گا اور اس کو عظیم الشان نبی بنا کر کے رکھ دوں گا۔ لا الہ الا، یہ ہے کلمہ۔ اے بزرگوں دوستو، ابھی یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ آپ لوگوں نے فضائل اعمال میں پڑھا ہے، ہر نماز ہر افطار کے وقت ایک دعا کا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری توجہ پکوڑے کی طرف، چیزوں کی طرف چلی جائے۔ اس وقت دعا کرو، اے ہمارے رب ہم بڑے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، جیسے تو نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو اس مقام کے لیے قبول فرمایا تھا۔ اے اللہ موجودہ ضعیف، کمزور اور کبھیوں سے بڑی ہوئی امت مسلمہ کو اس مبارک محنت کے لیے قبول کر دے۔ اور اے اللہ سارے دنیا کے انسان تیرے بندے ہیں، یا اللہ اگر تو نے ان کو دوزخ میں ڈالا تیری بادشاہی بڑی نہیں ہوگی، اور اللہ اگر تو نے ان کو جنت میں ڈالا تیری جنتوں میں کمی، آیا ہمارے رب تو ان کو معاف کر دے، اے کریموں کی کریم معاف کر دے، اور تو ان کے جنت کے فیصلے فرما دے۔ اس لیے یہ مبارک یہ بہت عظیم مبارک مہینہ ہے، پوری آسمانی دنیا میں چراغاں ہے، اللہ کی رحمت برسے، اس لیے چھوٹی دعا مت مانگو۔ اے اللہ ہدایت کے فیصلے عام فرما دے، مساجد کو آباد فرما دے، نقل و حرکت کی عمومی فضائیں ہوں۔ اے اللہ جو کام کے اندر تو سے اس کو ختم فرما۔ تو کس کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں اس وقت پہ کوڑے سے پہلے یہ نہیں کہ کبھی کو پوڑا رکھتے ہو، کبھی دسترخوان رکھتے ہو، سارا کام اس وقت اس میں دعا ہے۔ اللہ پاک آپ بھوکے ہوتے، آپ نے خواہشات کو، نفس کو قابو میں رکھا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور آپ دعائیں مانگ رہے کہ بھائی پانی کی اس کی طبیعت، پکوڑی کی اس کی طبیعت ہے، لیکن یہ دعا کہہ رہے ہیں ہمارے رب سارے دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ پاک ہماری اس دعا سے کتنا خوش ہوگا۔ کس کا ارادہ ہے کہ میں بھائی یہ دعا روزانہ مانگوں گا؟ اچھا اس سے اللہ پاک کی عظمت کو خوب بیان کرو۔ یہاں پر میرے ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ منصور صاحب میں نے جو ہے نا آج بڑی بہترین ترکاری لے کر کے آیا ہے، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا چلو، میں نے ان سے کہا کہ بتاؤ اگر تیری بیوی کی عقل نہیں ہوتا تو ترکاری پکا سکتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اگر آگ نہ ہوتا تو تیری بیوی ترکاری پکا سکتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اگر اللہ پاک تیل پیدا نہیں کرتا تو تیری بیوی پکا سکتی تھی؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے اگر ٹماٹر بھی نہیں رہی تو پھر اس میں تیری بیوی کا کمال کیا ہے؟ اب دوستو ہم اللہ پاک کو حیران ہر گھڑی بیان کر، راستے پہ جا رہے ہیں، اے اللہ اپنے وجود کو دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اب اپنے آپ کو دیکھو تو فوراً کو اے ہمارے رب یہ جننا بیٹھا ہوا ہے یہ پہلے تھا، یہ پہلے تھا، اب پہلے تھے، وہ پہلے تھا، پھر کہاں سے آ گئے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ نے، ہم تو تھے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اب ہم صرف پیدا نہیں کیا، اب ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ نے ہمارے لیے جنتیں بنائی، یا اللہ اس والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت، لیکن میں کو کیا ہمارا یقین ہو جائے، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میری خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ اب بتاؤ جو اللہ پاک کی اس خوبصورت ترین مخلوق پہ محنت کر کے اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز کرے گا تو اس آدمی سے اللہ پاک کتنا خوش ہوگا۔ اب یہ جو مجمع ہوا یہ تو خوشی سے ان کے کلیجے پھٹنے چاہیے، کیونکہ یہ اس محنت کے لیے آئے ہوئے جس محنت کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے۔ یہ نبیوں والی محنت ہے، سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک کی طرف بنانا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نبیوں والی محنت ہے۔ لیکن بزرگوں دوستو 3 صدیوں کے بعد دیکھو ایک بچہ میرا بیٹا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا بیٹا ہے، وہ مجھ سے 1 سال کی عمر میں ایک خطا ہو گیا، 40 سال عمر کی آیا، وہ مجھ کو پہچانے گا؟ آپ سب لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، پہچانے گا؟ سارے مجمع سے پوچھتا ہوں، پہچانے گا؟ ایسا اس کام کے ساتھ ہے، چونکہ تابعین 3 صدیوں کے بعد اس کام پہ پردہ ڈالا گیا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اب یہ کام اتنا اجنبی ہو گیا ہے کہ امت مسلمہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔
یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ اس امت یہ جو لقب آپ لوگوں کو ملا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون، یہ جو آپ کو لقب ملا ہے یہ کس بات پہ ملا ہے؟ یہ عبادات پہ. عبادات تو اور امت بھی کرتی تھی. عبادات تو مسلمان کی شان ہے، وہ کرے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا. اگر یہ نہیں کرے گا پھر مسلمان کیسا ہے؟ لیکن اس کا کام ہے سارے دنیا، اس امت اللہ پاک نے ہمیں عظیم الشان نبی دیا ہوا ہے، اور اللہ جیسے یہ نبی عظیم الشان ہے اس کی امت بھی بہت عظیم الشان ہے. اس کو اللہ پاک نے انبیاء سے مبارک کام دیا ہوا ہے. سارے دنیا کے انسانوں کے اندر نقل و حرکت کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے. اب آپ دوستو یاد رکھو، بغیر نقل و حرکت کے یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا. چاہے ایک آدمی بہت نیک ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کام سمجھ میں آ جائے اس کی نقل و حرکت ضروری ہے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اللہ پاک کے راستے میں نکل گیا اور اس کو موت آ گئی، اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کا ذمہ میرے اوپر ہے. سارے دنیا کے انسان کا یقین غلط ہے. اس سے بہتر اللہ پاک خوب کو بیان کر رہا ہے. یہ کلمہ جو ہے یہ لا الہ، یہ جو 6 نمبر ہے یہ تو استعدادی نمبر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کا معنی ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سارے دنیا پھر مفہوم، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، اور سارے دنیا میں وہ نہیں ہو. یہ کل دل میں اتر جائے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. اور وہ محنت کیا ہے؟ جس چیز کو دیکھو فوراً کہو کہ اس کو اللہ پاک نے بنایا ہے. آسمان کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. زمین کیا؟ اللہ. یہ تو حیران کی بات. میں نے ایک پروفیسر نے کہا کہ تم کیوں یہ باتیں کرتے ہو؟ بتاؤ تم ایک چٹان مٹی کی تو بنا دو. پھر چپ ہو گیا. سارے دنیا کی طاقتیں مل کر کے ایک چٹان مٹی کی نہیں بنا سکتے، تو تم کیسے اس کو بڑے کہتے؟ ہاں مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ سارے دنیا کے پاس جو ایٹم ہے، ان ایٹموں سے اور ان میزائلوں سے اور ان اسلحوں سے وہ ہوگا جو کون چاہے گا؟ زور سے بولو تاکہ اللہ جو چاہے گا. اس پہ اللہ کا قبضہ ہے. نمرود ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا پھر جلایا، کیوں نہیں جلایا؟ کُنَّا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ان واقعات کو خوب بیان کرنا ہوگا. اب یہ جو بیٹھا جائے کہ وہ اللہ، یہ جو بہرا راستے پہ کہ وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر حفاظت فرمائی، پھر کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ. پھر کہے گا کہ وہ اللہ جس نے چوری کی نہیں. اب خود حیران ہو جائے، چوری چل رہی ہے، نبی کی طاقت سے چل رہی ہے، لیکن گردن کو نہیں کاٹ. لا الہ، یہ ہے ہمارا رب. تو میں بالکل دوستو انشاءاللہ افطاری کے لیے بھی خوب وقت مل جائے گا. تھوڑا سا انتظار کرنے سے پھر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. محمد رسول اللہ ہماری ذمہ داری ہے اس کام کی. یہ ایسا نہیں ہے یہ اسے پوچھو گی. اب یہ مشورے میں ہوا کہ بھائی ایک آدمی نے کہا کہ بھائی آپ پھر ایک آدمی نے کہا کہ بھائی یہ مستحب کام ہے. تو کہتے پھر دوسرا عالم نے کہا نبیوں کو تو اللہ پاک نے مستحب کام کے لیے بھیجا تھا، ہمیں فرائض کے لیے پھر بھیجا ہوا. وَمَنْ أَحْسَنُ اللہ پاک وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کتنا مزہ کرتا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، آپ اسلام کی حقانیت بیان کرتے ہو، آپ اس ملک کی فضیلت بیان کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ پاک کے توکل پر اس کلمے کو سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچا. ایک دفعہ سے بولا کہ اس امت کی شان یہ کہ بیل بکریاں چراتے ہوئے ملکوں میں جاتے ہوئے رات آگے ادھر جو ہے نا بھائی وہ دودھ پی لے، پھر لوگوں میں جو ہے نا دین کی محنت کرے، پھر جب رات آگے پھر دودھ پی لے. ہمارا تو یہ نقل و حرکت والا کام ہے. اسے آپ دیکھ نہیں رہے. اسے آپ دیکھو یہ جتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی ہے نقل و حرکت سے آئی ہوئی ہے. نقل و حرکت کے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گی. اب صحابہ کرام جو تھے پہلے زمانے میں بدبانی کشتی تھی یا اونٹ یا گھوڑا یا خچر، تو سمندر کے ساتھ جو آبادیاں ہیں سمندر کے کنارے پہ، ان سب کے اندر آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی، کیونکہ وہ بدبانی کشتی چلتی تھی، جس طرف ہوا تھی تو اس طرف کشتی بھی چلتی تھی. جدھر آبادی پہ پہنچے صحابہ کرام ادھر جو نبی سے ادھر اتر گئے اور انہوں نے جو دین کی محنت کی ان کو مسلمان کی.
تمہیں بتاؤ اس کے لیے اگر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے کون تیار ہے کہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ دیکھو جس نے بھی 4 مہینے ابھی تک نہیں لگائے وہ تو سب ارادہ کرے کہ اور دعا مانگے کہ انشاءاللہ میں اس رمضان کے بعد یا رمضان کے مہینے میں 4 مہینے لگاؤں گا اور اس کام کو مرتے دم تک کروں گا. یہ کس کس کا ارادہ ہے ماشاء اللہ. ابھی دیکھو میں نے جلدی بیان ختم کر وای یو درخواست کو ګورا ډېر کوئی ساتھی نہ اٹھے انشاءاللہ یو کاس ما پاسو یو دوی خبره